ایک وقت کے خلیفہ نے ایک بزرگ سے ملاقات کی، اپنے دل میں تمنا پیدا کی اور سوچا کہ چل کر کے بزرگ سے ملاقات کروں، لیکن اللہ والوں کو تو کیا وقت کا بادشاہ اور کیا سرمایہ دار، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان کو اطلاع دی گئی کہ فلاں فلاں خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا کام ہے، میں ایک فقیر انسان ہوں، اس سے مل کر مجھے، میرا نہ اس سے کوئی کام نہ اس کا مجھ سے کوئی کام، وہ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو خلیفہ کے مشیر خاص نے کہا کہ حضرت خلیفہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو آپ وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کی بات آپ کو ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ملنا آپ کہہ رہے ہیں تو لے آئیے۔ جب وہ ملنے کے لیے آیا، بہت توجہ سے سنیے گا، جب وہ ملنے کے لیے آیا اور دروازے پہ دستک دی تو آپ نے اپنے گھر کا دیا بجھا دیا، اندھیرا کر دیا گھر کے اندر اور دروازہ کھول دیا۔ اب خلیفہ وقت داخل ہوا تو اب بزرگ تو نظر نہیں آ رہے، تو وہ اپنا ہاتھ گھما رہا ہے کہ کہیں تو بزرگ مل جائیں۔ اب ان کے مکان تو اتنے نہیں ہوتے تھے کہ ایک کمرہ، دو کمرے، تین کمرے، فلیٹ، ڈائننگ ہال، یہ سب تو نہیں ہوتا، چھوٹے سے کمرے میں وہ زندگی گزارتے۔ تو وہ ہاتھ یوں کرنے لگا، اس میں بزرگ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو وہ بزرگ کا ہاتھ جیسے ہی ہاتھ میں آیا تو بزرگ نے اس کا ہاتھ جب اس نے پکڑا تو ہاتھ اس کا کافی نرم تھا، تو حضرت نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش کہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا حضور بس ایک نصیحت کر دیجئے، میں چلا جاتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، ایک نصیحت کر دیجئے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں سن، لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے لیکن خواہش پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے، اور جس نے اپنی خواہش کو کنٹرول میں کر لیا اور اس کو بدکنے سے، اور اپنی خواہش پر جس نے کنٹرول کر لیا، نفس پر جس نے کنٹرول کر لیا، صحیح معنوں میں وہی حاکم ہے۔ لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہے، نفس پر حکومت کرنا آسان نہیں۔ بہت مشکل ہے خواہش کو دبانا، بہت مشکل ہے خواہش پر کنٹرول کرنا، لیکن اللہ عز و جل کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں فرماتا۔ جب کوئی بندہ اس راہ کے اندر قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ مدد بھی کر دیتا ہے اور اس کی طاقت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے۔